ہم اسلامیات جماعت 11ویں باب سوم سبق کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 67 یعنی 67 نکال لیں۔ سب سے پہلے اسلام کے معاشی اصول پڑھتے ہیں۔ تو اسلام کے معاشی اصول، اس کا مقصد کیا ہے؟ معاشی قوانین بنانے کا مقصد انسانی فلاح و بہبود ہے، انسانی بھلائی کے لیے یہ بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان تجارت کو فروغ ملے اور اس میں آنے والے جو معاملات ہیں اس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، آپسی معاملات خراب نہ ہوں، اس لیے شریعت نے کچھ قوانین دیے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بنیادی چیز جب تجارت کرنی ہے، تاجر کا ایمان ہونا چاہیے کہ رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا ہے، سب سے بنیادی قاعدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، یہ سے رول سمجھ لیں جو بھی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی قابلیت کا استعمال کرنا ہے، پہلے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ یہ مت سوچیں میرے پاس جو ریسورسز ہیں، میرے پاس جو ریفرنسز ہیں اور اسی طرح میرے پاس پیسہ دولت کچھ نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اس کے بعد اپنی قابلیت کا استعمال ہے، پھر شریعت کی قائم کردہ حدود کا خیال کرنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، ان حدود میں رہتے ہوئے تجارت کرنی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں اسلام کے جو معاشی نظام ہے یہ سارے کا سارا اخلاقی اقدار پر مبنی ہے۔ کون سے اقدار؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے تجارت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی نظام کیسا تھا؟ اس میں ایمان کو سب سے پہلے مقدم رکھا گیا ہے، اثار کو یعنی کہ دوسروں کو ترجیح دینا، خیر خواہی کو مقدم رکھا گیا ہے، گردش دولت کو مقدم رکھا گیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ اور عدل و احسان۔ یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی تجارت میں بتائی ہیں اور سکھائی ہیں اور اس کی تلقین کی ہے۔ تو بچوں کتاب کا صفحہ نمبر 67 جب آپ دیکھیں گے، دو پیراگراف کو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس میں بتایا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ باقی آپ اس کی ریڈنگ کریں گے آپ کو چیزیں اچھے سے سمجھ آ جائیں گی۔ تو گردش دولت کی صورتیں کون سی ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی ہیں؟ اس میں زکوٰۃ ہے، خمس ہے، فطرانہ ہے، صدقہ ہے، میراث ہے، مال فے ہے، مال غنیمت ہے، ہدیہ ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں جس سے ایک بندے کا پیسہ دوسرے بندے تک منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ گردش دولت کی صورتیں ہیں۔ تو بچوں صفحہ نمبر 67 پہ جو مواد تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس میں آسان طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ اب آ جائیں کتاب کا صفحہ نمبر 68 میں ذرائع معاش کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ذرائع معاش میں یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ترغیب دی ہے۔ تجارت میں 90% بچت ہے اور نوکری میں 10% ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تجارت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک معاشی طور پر مضبوط ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی تجارت کون کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے مانوس ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری جو تھی، آپ کی قابلیت کو دیکھ کر، ایمانداری کو دیکھ کر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی بھی تھی اور اس کی نبوت کے بعد اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ انصار زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص درخت لگاتا ہے، یہاں آپ نیلے ڈبے میں یہ حدیث پڑھ لیں، جو شخص درخت لگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، یعنی فصل لگائے گا، اس میں سے کوئی جانور آ جائے، پرندہ آ جائے، کوئی انسان کھا لے، کسی انسان کو بھوک لگی ہے یا کوئی پرندہ دانہ چگ لیتا ہے یا کہہ لیں کہ جانور اس میں سے کھا لیتا ہے، تو وہ چیز اس انسان کے لیے صدقہ ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی کھیتی باڑی کی آپ نے ترغیب بھی دی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس کے ہاتھوں پر چھالے بنے ہوئے تھے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مزدوری کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ ہاتھ کی کمائی ہے، جس میں انسان محنت کرتا ہے اور اس میں حرام نہیں ہوتا، اور حلال کمانے والا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور ہاتھ کی کمائی یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا تو ہے کہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، لوہا پیٹتے تھے، اس کی ساخت کو، اس کی شیپ کو بدل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ معجزہ رکھا تھا۔ تو وہ الگ بات ہے، معجزہ تھا، لیکن کام کیا تھا؟ لوہے کا تھا، خود کرتے تھے۔ تو ہاتھ سے کمانا اور محنت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو بچوں ذرائع معاش
جو کہ اسلام نے جن کی ترغیب دی ہے، کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، یا کہہ لیں کہ اپنے ہنر کا استعمال ہے، اسکل ہے، اس طرح کے تمام ذرائع جو کہ اسلام نے بتائے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ اب نجائز ذرائع جو کہ آپ کے سامنے یہ ہیڈنگ ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اسلام نے ارتکاز دولت سے منع کیا ہے۔ ارتکاز دولت کیا ہوتا ہے؟ دولت کو جمع کر لینا، ٹھیک ہے، تو کسی کے ہاں پہنچنے نہیں دینا، اپنے بینک کو جو ہے وہ سمیٹ کر رکھنا، یا کہہ لیں کہ ذخیرہ اندوزی جسے کہہ سکتے ہیں کہ چینی ہے اس کو سٹاک کر لینا، جیسے مافیا بیٹھا ہوتا ہے وہ بازار میں چیز آنے ہی نہیں دیتا، جب اس کی قلت ہو جاتی ہے پھر مال جو ہے وہ اپنا بازار میں لے کے آتے ہیں تاکہ اس کے اچھے دام مل جائیں۔ اسلام نے اسے منع کیا ہے۔ سود سے منع کیا، ملاوٹ جو ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد خیانت بھی اسی کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں جو کہ گردش دولت کے ہیں یا نجائز ذرائع ہیں، اسلام نے ان سے منع کیا۔ حلال تجارت بچوں اگر ہم کریں گے تو اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ کتاب کا صفحہ نمبر آپ آ جائیں 69 پہ۔ تو حلال تجارت سے غربت اور استحصال کا خاتمہ ہوگا۔ یہ جو گداگری، سوال کرنا، بھیک مانگنا اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر معاشی حقوق کی حفاظت ہوگی، لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں معیشت میں، جو تاجروں کے حقوق ہیں ان کی حفاظت ہوگی، دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی، وہ کسی ایک کے پاس رکی نہیں رہے گی۔ تو بچوں آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اسلام کے معاشی اصول کون سے ہیں بنیادی طور پر، گردش دولت کی صورتیں کون سی ہیں، ذرائع معاش کون سے ہیں جس کی اسلام نے ترغیب دی ہے، نجائز ذرائع کون سے ہیں، اور حلال تجارت کے فوائد کیا ہیں۔ اب ہم ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 69، اسلام کے معاشی نظام کا بنیادی اصول کیا ہے؟ جواب ہے الف، یعنی اللہ تعالیٰ کو رازق ماننا۔ اس کے بعد انصار مدینہ کی اکثریت کا پیشہ کیا تھا؟ زراعت تھی، آپشن ہے بے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دیا، انصار زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس کے بعد اسلام نے منع کیا ہے ذخیرہ اندوزی سے، آپشن ہے الف۔ جیسے یہ آپ کے سامنے ارتکاز دولت اور ذخیرہ اندوزی اسی کا یہ نام ہے، دوسرا کچھ فرق ہے اس میں۔ اسی طرح ارتکاز دولت سے مراد کیا ہے؟ آپشن ہے الف، دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا گیا ہے، کس کو؟ سود کو، جواب ہے الف۔ اس کے بعد مختصر سوال ہیں، اسلامی معاشی نظام کے کوئی سے 2 اصول بتائیں۔ تو بچوں آپ کے سامنے یہ سارے 2 اصول ہیں، آپ کے سامنے 5 لکھے ہیں، 5-6 آپ نے 2 بتا دینے۔ کھیتی باڑی سے متعلق اسلامی تعلیمات۔ انصار زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کے بارے میں وہ نیلے ڈبے میں جو حدیث ہے میں نے آپ کو بتائی ہے، جو پرندہ جانور اس میں سے کھا لے تو وہ صدقہ ہے، وہ آپ نے جواب بتانا ہے، پیج نمبر 68 پہ ہے۔ ارتکاز دولت معاشی نظام میں بگاڑ کا سبب ہے، وضاحت کریں۔ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے، آپ نے میری ویڈیو سنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ ارتکاز دولت جب دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے گی، جمع ہو جائے گی، وہ لوگوں کے پاس نہیں جائے گی، تو معاشی ترقی کا جو پہیہ ہے وہ جام ہو جائے گا، نتیجتاً لوگوں میں غربت بڑھے گی۔ اس کے بعد اسلام میں سود کی مذمت کس طرح بیان کی گئی ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے ایسے شخص پر، تو ہمیں سود سے بچنا چاہیے۔ اسلام کی معاشی تعلیمات پر عمل کے 2 فوائد لکھیں۔ یہ بچوں آپ کے سامنے فوائد لکھیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ بچوں اسی طرح آپ نے تفصیلی نوٹ لکھنا ہے، پہلے معاشی اصول بتانے ہیں، گردش دولت کی صورتیں بتانی ہیں، ذرائع معاش بتانے ہیں، نجائز ذرائع کون سے ہیں وہ بتانے ہیں، اور حلال تجارت کے فوائد بتانے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس میں لکھا ہے، آپ نے اس کو ذرا وضاحت سے لکھنا ہے، آپ کا تفصیلی سوال جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔